تو ہم نے اسلام کے نام پر جو بہت بنیادی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں انسان کی ان کو ڈینائی کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ ایکیوٹ پرابلم ہے. لوگ پتہ ہے جو مجھے, کیونکہ میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو لوگ جب میرے پاس آ کر کچھ بات کرتے ہیں تو مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا اس انسان کے ساتھ. بہت سے کوئی آ کے مجھے کہتا ہے سر ایک سوال ہے, ویسے تو میں گناہ گار ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی میرا ایک سوال ہے. یعنی سوال کرنے سے پہلے وہ جو تمہید سناتے ہیں نا مجھے کہ وہ تو جہنمی ہے بیسکلی, وہ تمہید کہاں سے آئی ہے؟ آپ شروعات سے بچے کو سنا رہے ہو اللہ خفا ہوگا, اللہ ناراض ہوگا, اللہ, پھر بعد میں ماں کو باپ کو غصہ, اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ تم سے پوچھے گا. جیسے ٹھیکہ اللہ کا آپ نے لیا ہوا ہے کہ اللہ کیا پوچھے گا کیا نہیں پوچھے گا. تو وہ جو ایک نیگیٹو کانسیپٹ ڈالا, وہ پھر خطبے میں جائے گا تو قیامت کے دن پتہ ہے کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. اور جو ایک چیز پڑھا دی ہے کہ جو اچھے لوگ تھے نا, جنت کے لائق والے لوگ, وہ تو سب مر چکے ہیں, وہ بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے. اب جو گند رہ گیا وہ میرے سامنے جمعے میں بیٹھا ہے. تو تم لوگوں کے کیا چانسز ہیں؟ تو دینی یعنی اینگل سے اس میں سے امید نکالی جا رہی ہے, پھر سوسائٹی میں اس کو امید نظر نہیں آ رہی, پھر گھر میں جو اس کو تانے پڑے نیگیٹو 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 نیگیٹو, تو اس نے اس چیز کو انٹرنلائز کر کے اپنے بارے میں بھی یہی سوچنا شروع کر دیا, ویسے میری کیا حیثیت ہے, میری تو کوئی امید ہے نہیں. پھر بھی ذہن میں کبھی کبھی سوال آتا ہے. تو اتنا جو ایک سیلف پرسیپشن ہم نے تیار کر دیا نا انسان کا, اس کو اندر سے بریک کرنا, یہی میرے نزدیک یہ سب سے بڑی جنگ ہے. صحیح. ایک آخری تھا, لیکن پھر میرے ذہن میں سوال آ گیا جی, کیونکہ آپ نے کہیں کوٹ کیا کہ آپ سائیکالوجی کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور قرآن کو بھی آپ نے پڑھا ہے. نارمل کی ڈیفینیشن قرآن کیا بتاتا ہے؟ لیکن سائیکالوجی ایک ایسی چیز ہے, وہ اگر آپ مسلم سائیکالوجی میں امام غزالی سے شروع کریں تو وہ ریلیٹ کرتے ہیں پینڈولم کے ساتھ. وہ دونوں ایکسٹریم پہ جاتا ہے. وہ اگر غصے کی طرف جاتا ہے وہ نرمی کی طرف, اس کا درمیان ڈھونڈتا ہے. وہ اگر خوشی کی طرف جاتا ہے اور وہ غم کی طرف جاتا ہے, وہ درمیان ڈھونڈتا ہے. سر تو وہاں سے شروع ہوتی ہے مسلم سائیکالوجی. پھر آج کے زمانے میں آپ ایمن موریس کی کتاب تک جاتے ہیں, 13 things mentally strong people don't do, 13 چیزیں ذہنی طور پہ مضبوط اور صحت مند انسان نہیں کرتے. ماڈرن سائیکالوجی ساری پڑھتے ہیں. قرآن ایڈریس کرتا ہے جب کہ نارمل مینٹل ہیلدی نارمل انسان کون ہے مینٹلی. جہاں تک میرا مطالعہ ہے, میرا محدود مطالعہ ہے, میرے نزدیک نارمل ہے ہی نہیں. انسان نے ہر وقت کسی نہ کسی پریشر کا سامنا کرنا ہے. اس کو لقد خلقنا الانسان فی کبد میں ایک فلسفی بھی ہے. میرا ایک اب نارمل سائیکالوجی کا پروفیسر تھا, وہ کہا کرتا تھا ہیومن بینگ, بڑی عجیب اس نے بات کی, ہیومن بینگز آر فنڈامنٹلی فلاڈ. 40 سال ڈائگنوسس کرنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد وہ کہتا ہے ہیومن بینگز آر فنڈامنٹلی فلاڈ. ہمارا اس سے اختلاف ہے کیونکہ وہ فنڈامنٹلی امیزنگ ایکچولی, لیکن انسان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز اندر سے کھا رہی ہے. اور آپ کبھی بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ذکر نہیں کر سکتے. آپ کام پہ جاؤ گے, اسٹریس ہوگی, ذکر ہوگا, دوبارہ نارمل پہ آؤ گے. یعنی نارمل سی ایک کانسٹنٹ نہیں ہے, وہ ایک مقام ہے جو آپ کو دوبارہ کیلیبریٹ کرنے کے لیے, جس طرح ہمارا جسم ہے وہ نارمل نہیں رہ سکتا بغیر غذا کے, نارمل نہیں رہ سکتا بغیر سونے کے, رائٹ. تو اسی طرح جو ہمارے سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہیں وہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے کانسٹنٹلی جاتے رہیں گے, فلکچویٹ ہوتے رہیں گے. یہاں بیٹھے میری سائیکولوجیکل اسٹیٹ کچھ اور ہے, کسی سے میں رشتے دار سے بات کر رہا ہوں کہ کانفلکٹ والی بات آ گئی, میری سائیکولوجیکل اسٹیٹ کچھ اور ہوگی, رائٹ. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, مینیج کیسے کرنا ہے. جو طوفان آ رہے ہیں میرے اندر, اس کو میں کس طرح سے جو ہے دباؤں مت, اس کو ایکنالج کروں کہ میرے اندر ہے, اور جو میرا کسی حد تک ڈس آرڈر ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوگا, جو میری کمزوری ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. جس چیز میں اللہ نے اس کا امتحان لیا ہے سائیکولوجیکلی, وہ میرا نہیں لیا. ہر ایک کے اپنے امتحانات ہیں. پہلے جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں اپنے اندر کے امتحانات سمجھ آ جائے نا کہ میرا نارمل کہاں پہ جا کے ٹوٹتا ہے, کیونکہ باہر سے تو ہم نے ایک بہت ہی مصنوعی ڈیفینیشن بنا دی ہے نا کہ تعلیم ہے, جاب ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, فیملی ہے, سیلفی لے کے جہاں سب کے منہ پہ اسمائل ہے, چلو یہ نارمل فیملی ہے. ہم نے ایک آرٹیفیشل نارمل تو بنا دیا, اور اس میں سے ہر ایک کے سینے کے اندر جو طوفان چل رہا ہے اور وہ نارمل ڈھونڈ نہیں پا رہے. میں اندازہ کیجیے, میں بحرین میں تھا, پاکستانی اسکول تھا ایک وہاں پہ نا,
تو 800 لڑکے 800 لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑی تقریب کی. وہ ہمارے یہاں فارمیلٹی ہوتی ہے پھول پکڑائے, میں پھول کہاں لے کے جاؤں گا, لیکن خیر پکڑا دیے. اور پھر